اس پر میں فخر کر سکوں۔ اے پاک پروردگار عالم، میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر میں ناز کر سکوں۔ اے پاک پروردگارم، میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس عمل پہ میں گھمنڈ کر سکوں۔ میرے دامن میں کسی اور چیز کی نیکیاں نہیں ہے، لیکن اے الہ العالمین، میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر سال میلاد پڑھتا تھا، اور میلاد کے آخر میں اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کرتا تھا۔ اے پاک پروردگار عالم، کل قیامت کے دن جب میرے اعمال تو میزان میں تول، جب میرے اعمال کا موازنہ فرما، تو اے الہ العالمین، میں اپنے نبی کی میلاد کے آخر میں جو بارگاہ مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام میں خلوص و محبت کے ساتھ نذرانہ صلاۃ و سلام پیش کیا ہے، اے پاک پروردگار عالم، اس خلوص، اس محبت کے درود و سلام کو میرے اعمال میں شامل فرما کر کے میزان میں وزن فرما دینا۔ اے پاک پروردگار عالم، مجھے اس بات پہ امید ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے، مجھے اس بات پہ گھمنڈ ہے کہ میں ہر سال نبی کی میلاد پڑھتا اور میلاد کے آخر میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فاضل، اتنے بڑے محقق علی اطلاق فرما رہے ہیں کہ نہ تو مجھے اپنے سجدوں پر ناز ہے، نہ تو مجھے اپنے روزوں کی مقبولیت کی سند ہے، نہ ہی میں نے جو حج و عمرہ کیا ہے اس پر غرور ہے، لیکن ہاں اے پاک پروردگار عالم، جو میں نے خلوص و محبت سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس بات پہ مجھے خوشی بھی ہے اور اس بات پہ مجھے گھمنڈ اور غرور۔ اور کیوں نہ ہو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی دنیا کے جس کونے سے، جو میرا غلام دنیا کے جس گوشے سے مجھ پہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، یسمعون، تو میں اسے سنتا بھی ہوں، ویعرفون، اور صلاۃ و سلام پیش کرنے والے کو پہچانتا ہوں۔ میرے عزیز، آج اسی کی ایک کڑی ہم اور آپ پیش کر رہے ہیں، اور قریب سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، پوری زندگی عاشقانہ عارفانہ انداز میں گزارا ہے۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ میری زندگی کا یہ اصول تھا، میری زندگی کا یہ طریقہ تھا، میری حیات کا یہ دستور تھا کہ جب بھی 12 ربیع الاول کا چاند ہوتا تو میں اپنے گھروں کو صاف و ستھرا کرتا، جب بھی ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تو میں اپنے گھر کو سجاتا اور سنوارتا، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیتا، اپنے پڑوسیوں کو بلاتا، اپنے عزیز و اقارب کو مدعو کرتا، اور میں اپنے گھر کے آنگن میں ممبر میلاد کو سجاتا، مصطفیٰ جان رحمت کے نام کا ممبر لگاتا، اس میں میں بیٹھتا، سامنے اپنے اہل و عیال کو، اپنے عزیز و اقارب کو بیٹھاتا، اور میں مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد پڑھتا۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ اس کی برکت یہ ہوتی تھی، اس میلاد کی برکت یہ ہوتی تھی کہ سال بھر تک میرے گھر میں نہ کوئی بیمار پڑتا، نہ میرے گھر میں کبھی کوئی فاقہ کرنے کی نوبت آتی، نہ میرے گھر میں کوئی آفت و بلیات داخل ہوتا۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ اس میلاد کی برکت یہ ہوتی کہ سال بھر میرے گھر سے ایک روشنی بھی پھوٹتی اور خوشبوؤں کا بھی دورہ چلتا۔ میرے یہ پڑوسی پوچھتے، اے عبد الرحمن جامی، تم گھر کے اندر کون سا چراغ جلاتے ہو، کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ تو میں وہ وانگے تو حل کہتا کہ نہ تو میں گھر کے اندر کوئی چراغ جلاتا ہوں، نہ کوئی خوشبو لگاتا ہوں، نبی کی میلاد کی یہ برکت ہوتی ہے کہ میرے گھر سے روشنی بھی پھوٹتی ہے اور خوشبو بھی پھیلتی ہے۔
حضرت علامہ رحمان جامی فرماتے ہیں کہ اس میلاد کی برکت یہ ہوتی کہ میرے بیوی بچے کبھی بیمار نہ پڑتے، اس میلاد کی برکت یہ ہوتی کہ میرے گھر میں کبھی فاقہ کی نوبت نہ آتی، اور حتیٰ کہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میلاد میں نے بچشم دیکھا کہ جب میں میلاد پڑھ کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے عاشقانہ عارفانہ محبتانہ انداز میں درود و سلام پیش کرتا تو میرے گھر کے آنگن میں فرشتوں کی قطار در قطار جماعت حاضر ہوتی اور میرے ساتھ کھڑے ہو کر کے نبی پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیز مسلمانوں، یہ میلاد بزرگان دین کا طریقہ اور وظیفہ رہا ہے، یہ میلاد اسلاف کی عبادت رہی ہے۔ آج ہم نے میلاد کے روح کو مسل دیا ہے، آج ہم نے میلاد کے طور اور طریقہ کو بدل دیا ہے، آج ہم نے میلاد کو فیشن بنا لیا ہے۔ سنو میرے عزیز مسلمانوں، بزرگان دین جب میلاد کی مجلس میں جاتے تو باوضو ہو کر کے جاتے، پاک و صاف ہو کر کے جاتے، عمدہ سے عمدہ کپڑا پہن کر کے جاتے، بہتر سے بہتر خوشبو لگا کر کے جاتے، اور میلاد کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ جس نیت سے، آپ جس مقصد میں میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نبی کی حیات طیبہ کی اور آپ کی سیرت کے صدقہ طفیل آپ کی تمام تر جائز تمناؤں اور مرادوں کو پوری فرمائے۔ آج ہم نے میلاد کے روح کو مسل دیا ہے، آج جو ہمارا انداز ہے میلاد منانے کا، آج جو ہمارا طریقہ ہے جلوس نکالنے کا، اس جلوس سے حاشا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو روح کی تسکین کم ہوتی ہے، ایذا زیادہ پہنچتی ہے۔ کہاں آپ پھٹک گئے ہیں؟ جو عبادت آدم نے کیا تھا، جو عبادت موسیٰ نے کیا تھا، جو عبادت کلیم اللہ نے کیا تھا، جو عبادت روح اللہ نے کیا تھا، جو عبادت 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام نے کیا تھا، اس عبادت کو آج ہم کر رہے ہیں، لیکن کرنے کا انداز ہم نے بدل دیا ہے، عبادت کرنے کا طریقہ ہم نے بدل دیا ہے۔ ایک میلاد کا تعلق ڈی جے سے کیا ہوتا ہے، ایک میلاد کا تعلق کودنے اور فاتنے سے کیا ہوتا ہے، ایک میلاد کا تعلق ویڈیو بنانے سے کیا ہوتا ہے۔ نہیں میرے عزیز مسلمانوں، غلط روی سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے، مسافروں روی سے کارواں بدل ڈالو۔ یہ تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ تو میڈیا کا زمانہ ہے۔ میلاد صرف آپ نہیں مناتے، میلاد صرف گورکھپور والے نہیں مناتے، میلاد صرف حسین آباد محلے والے نہیں مناتے، پوری دنیا میلاد منا رہی ہے۔ آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، اس وقت سب سے زیادہ مستحکم اور منظم طریقے پر جس ملک میں میلاد مصطفیٰ منائی جاتی ہے، جلوس محمدی نکالا جاتا ہے، وہ مصر ہے۔ آپ اسے سرچ کر کے دیکھ لیں، جارجن ہے، آپ اسے سرچ کر کے دیکھ لیں، مارسٹس ہے، آپ اسے سرچ کر کے دیکھ لیں۔ میرے عزیز مسلمانوں، جلوس محمدی نکلتا ہے تو ان کا ذرا انداز دیکھو کس طرح ہوتا ہے۔ آگے آگے بچے چلتے ہیں، ان کے پیچھے ان کے گارجین چلتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت طیبہ کا ذکر کرتے چلتے ہیں، ان کی سیرت پر چرچا کرتے ہوئے چلتے ہیں، درود پاک اور محبت کا صلاح نذرانہ پیش کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ چھوٹے ملتے ہیں، بڑے ملتے ہیں، بوڑھے ملتے ہیں، جوان ملتے ہیں، ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، حالات بیان کرتے ہیں، اپنے نبی کی میلاد کی، اپنے نبی کی پیدائش کی مبارک بات پیش کرتے ہیں۔ کہیں گلاب کا پھول پیش کیا جاتا ہے، کہیں پر مٹھائیاں پیش کیا جاتا ہے، کہیں پر مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کا پہلو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ میلاد کا اصل مقصد ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے ورود مسعود کا اصل مقصد یہ ہے کہ جس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر مکمل فرما کر کے یہ بیان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے مصطفیٰ جان رحمت، میں نے اپنا دین آپ پر مکمل فرما دیا۔ مسلمانوں، آج کی تاریخ
تاریخ میں بھی اگر یہاں سے جلوس ان انداز میں نکالا جائے کہ بچیاں بچے ہو آگے، ان کے گارجین ہو آگے، امام صاحب قبلہ ہو آگے، گاؤں کے نمازی ہو آگے، محلے کے غازی ہو آگے، آپ چلتے جائیں، ہاتھ میں تسبیح ہو، مصطفیٰ